اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سل بنی اسرائیل، سل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، کہ آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو دی ہیں، من آیت اپنی قدرت کی نشانیاں، بینہ جو کہ نشانیاں واضح تھیں، ومن یبدل اور جس نے بدل دی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ بعد اس کے کہ اس کے پاس نعمت آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ زینہ مزین کی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جو کافر ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مسخرہ کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، والذین اتقوا حالانکہ وہ لوگ جو کفر و شرک سے بچتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ قیامت والے دن، کافروں کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ کان الناس لوگ تھے امۃ واحدہ ایک ہی گروہ، فبعث اللہ بس بھیجے اللہ تعالیٰ نے النبیین انبیاء، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب اور نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما ان چیزوں میں اختلف فیہ جن کے حق ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف فیہ جس کے حق ہونے میں لوگوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئیں۔ یہ اختلافات کس وجہ سے ہوئے؟ بغیا بینہم سرکشی کرتے ہوئے، بینہم کا معنی آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلف فیہ اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق حق سے، باذنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو ہدایت دی ہے، واللہ یہدی من یشاء اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر دوبارہ ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ عبرانی لفظ ہے، جس کے متعلق پہلے تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ اسراء کا معنی عبد ہوتا ہے اور ایل کا معنی اللہ تعالیٰ، اسرائیل کا لفظی معنی ہوگا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی ان کی کوئی بھی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف جو کہ پیغمبر تھے علیہ السلام، وہ سورہ یوسف کے اندر انشاءاللہ پورا واقعہ ان کا تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام فرمائے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ میدان طی میں وہ جمع ہوئے تھے، جس کو آج وادی سینائی کہا جاتا ہے، اور 36 میل لمبا میدان تھا، 24 میل چوڑا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کا ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہا کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے وہاں پر آپ قتال کریں، اور ہم جو ہے نا قتال نہیں کریں گے۔ تو گستاخی انہوں نے کی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس میدان کے اندر جمع کر دیا، ہزاروں کے تعداد میں تھے اس میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گرمی سردی کا انتظام بھی فرما دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کر دیا، بٹیرے کھیر اللہ نے ان کو دے دیا، پانی نہیں تھا، پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک ان کے قبیلے کے لیے بلکہ اللہ نے چشمہ نکال دیا۔ فرعون پیچھے لگا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ٹھیک ہے نا، ایسے ہو کہ جس طرح وہ دیواریں کھڑی ہوتی ہیں نا پانی کے اندر، ایسے کھڑی ہوگی دیواریں، پانی ایسے کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے گزر کر وہ چلے گئے۔ اچھا، پھر بھی آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کرنے والے تھے، یقتلون النبیین بغیر حق، ایک دن کے اندر 43 پیغمبروں کو شہید کر دیا انہوں نے۔ یحییٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبروں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ حالانکہ ایک مومن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل ناحق سے آسان ہے۔ دنیا ختم ہو جائے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ایک بندہ قتل ہو جائے یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو پھر پیغمبر ہو تو پیغمبر کو قتل کرنا، نعوذ باللہ، شہید کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ان لوگوں نے یہ کام بھی ان لوگوں نے کیے۔ پھر آخر میں کیا ہوا؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ بات سمجھ آ گئی
کئی قوموں کو اللہ نے چوہا بنا دیا تھا، کئی قوموں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا بنی اسرائیل کا مختصر۔ تو سل بنی اسرائیل، آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو قدرت کی نشانی، لیکن ومن یبدل نعمت اللہ، جو شخص اللہ کی نعمتوں کو بدلے گا، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کی کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آ چکی ہیں، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک رب تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیسی کیسی سزائیں دی اللہ تعالیٰ، بندر بنایا، خنزیر بنایا، چہرے مسخ کر دیے ان کے، بات سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کافروں کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی ترقی اور عروج ان کے سامنے ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، یہ کافر ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی غربت کا دیکھ کر ان سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو کفر شرک سے بچنے والے ہیں، فوقہم، ان کافروں کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، اونچے اونچے محلات، اونچے درجوں کے اندر ہوں گے۔ جنت ویسے بھی اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگی۔ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا دے دو، ہمیں کچھ دے دو۔ جنت والے اس وقت مومن یہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ رزق، یہ پانی، ہر چیز اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہے۔ تو مال کا زیادہ ہونا، کثرت کے ساتھ ہونا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ قارون کے تو وہ خزانے اتنے زیادہ تھے کہ کنجیاں جو ہے نا کئی سواریاں اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا، کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقہ ہوتا تھا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو کامیابی کی دلیل ہے، دلیل کامیابی کی اللہ کی طرف سے ہدایت کا ہونا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر مشقتوں کے بھی اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رزق کو ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ دونوں کو رزق دے رہے ہیں، جس سے راضی ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جس سے ناراض ہے اس کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان اور دین صرف ان کو دیتا ہے جن پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو اللہ نے دین ایمان عطا فرمایا تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے۔ مال نہیں بھی دیا کوئی ٹینشن نہیں، مال کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے اللہ کی طرف سے دین کا مل جانا۔ اللہ ہم سے راضی، اللہ نے ہمیں دین دیا، اب مزید کوشش کر کے ہم نے مزید اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی حاصل نہیں کرنی ہے۔ آگے سنیں، فما کان الناس امۃ واحد، سارے لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال یا سے بھی اوپر، اور عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ البتہ جرائم تو ہوتے رہتے تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن اسلام کے سبب کوئی اور مذہب نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے تو وہاں پر شرک پیدا ہو گیا لوگوں میں۔ سب سے پہلی قوم جو مشرک بنی وہ کون سی تھی؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی عقیدہ پر تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا اور کفر شرک پیدا ہو گیا۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، مبشرین، نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تم پر رب تعالیٰ راضی ہے، تم پر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، مرنے کے بعد تمہاری زندگی بڑی سہل اور آسان ہوگی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ کامیابی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے یہی چیز ہے۔ ومنذرین، اور نافرمانوں کو ڈرانے والوں کو، نافرمانوں کو ڈرایا گیا، کفر شرک چھوڑ دو، ورنہ دنیا میں اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، عذاب قبر الگ چیز ہے، عذاب آخرت الگ ہے، دوزخ کا عذاب دائمی ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمین مسلمات کو اس عذاب سے بچا کے رکھے۔ وانزل معهم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ، کیوں؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں جی لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ، کہ پیغمبروں کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، حق ہے نہیں ہے، کتاب ٹھیک نہیں، وما اختلف فیہ، انہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ چکی تھیں۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا وہ غلط فہمی کا شکار تھے، بلکہ ضد تھی، حق کے ساتھ عناد تھا ان لوگوں کا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ بغیا بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کر دیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کر دیا، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس چیز میں ہدایت دی جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی، بإذنہ، اپنے حکم اور اپنی مہربانی کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت کا ضابطہ اس طرح بیان فرمایا، یہدی الیہ من اناب، جو شخص رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ من ینیب،
کہ جو شخص رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، وہ جو شخص رب تعالیٰ سے بے پرواہی کرتا ہے، مستغنی ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے مستغنی ہے، تو رب تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات تو صمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، محتاج تو ہم لوگ ہیں، رب تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج بنائے، دنیا میں اللہ کسی کی محتاج نہ بنائے، کسی کی محتاجگی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے، بچا دے۔